میری گزارش ہے جناب صفی حیدر صاحب سے کہ اس پہ معذرت کر کے اس مسئلے کو ختم کریں. لگاتار شیعت کے مسئلے پر بولنے والے شوکت بھارتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کریں. شوکت صاحب، ایک سوال ہے آپ سے. مولانا صفی حیدر صاحب نے کل یہ بیان دیا تھا، کیا ایک آفت آئی ہے روضہ سازی کی؟ کروڑوں روپے خرچ کر نقلی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں اور اس سے بہانے کربلا جانے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ بالکل غلط ہے. میں اسے کنڈیم کرتا ہوں پورے طریقے سے کہ یہ نقلی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. یہ یہاں پر روضے کی شبیہ بن رہی ہے، اور یہ کوئی آج سے نہیں بن رہی ہے، ایک عرصے سے بن رہی ہے. اور یہ شبیہ جو ہے یہ کربلا اور نجف جانے سے روکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے طرف موٹیویٹ کرتی ہے، ادھر جانے کی تمنا کو اور بڑھاتی ہے. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو کوئی بھی عزادار، کوئی بھی ماتمدار اور کوئی بھی شیعہ جس نے پیسہ کمایا ہے، جیسے اس کے پاس آتا ہے پیسہ، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی مسجد بنائے، کوئی امام بارگاہ بنائے، کوئی روضہ بنائے. اس کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم کو مولا پیسہ دے. اور اس کے بعد، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے نوابین اودھ نے جو ہے تمام جو ہے امام باڑے بنائے، شبیہیں بنائیں، شبیہ کاظمین بنایا، شبیہ نجف بنایا، شبیہ کرکر. آپ دیکھیں لکھنؤ کے اندر تو ہر مطلب روضے کی شبیہ وہاں پہ موجود ہے. تو اسی طریقے سے آپ جس شہر کے اندر چلے جائیں وہاں پہ درگاہیں موجود ہیں، نہیں ہیں تو لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے اوپر بن جائیں. تو ان میں سے کوئی بھی شخص خدا نخواستہ اس لیے نہیں بناتا ہے، نہ وہ دشمن ہے کہ یہاں کے اوپر بنا دیا جائے تاکہ وہ لوگ کربلا نہ جا پائیں عراق میں، یا نجف نہ جا پائیں، یا کاظمین نہ جا پائیں. یہ کوئی ایسا ہی آسا مرہ نہیں جا پائیں، یا مشہد نہ جا پائیں، یا مدینہ نہ جا، ایسی کوئی بات چیت نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بالکل کنڈم اس کو کیا جانا چاہیے، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، صفی حیدر صاحب، مولانا صفی حیدر صاحب نے ایک لفظ اور استعمال کیا، لفظ چسنی. اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے صاحب، ایسا ہے کہ یہ واقعی بہت ہی گھٹیا لفظ ہے اور بڑا تکلیف دہ لفظ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں ہی تقویٰ پایا جاتا ہے. اور اللہ کی نشانی منسوب کرنے سے ہی بنتی، منسوب ہو جاتا ہے تو بن جاتی ہے. جب صفا و مروہ کی پہاڑیاں پہلے موجود تھیں، لیکن جب جناب ہاجرہ اس میں اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑیں تو آج صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ ہو گئی. قربانی کے لیے بقرعید میں جو ہم اپنے جانور کو لے جاتے ہیں، اس کے گلے میں جو پٹا ہم ڈالتے ہیں، کوئی اور نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے تعظیم کا حکم دیا ہے کہ یہ جو جانور کے کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہو بقرعید میں، یعنی تو اس کے گلے میں جو پٹا ہے وہ کیا ہے، اس کی تعظیم کرو، شاعر اللہ ہے. تو یہ جو چسنیاں نہیں ہیں، یہ تمام جو یہ روضے بنے ہیں یہ شاعر اللہ کی ہی زمرے میں آتا ہے، اور وہاں پر جاتا ہے یعنی جس کو دیکھ کے اللہ والوں کی یاد آ جائے. تو جب ہم جاتے ہیں حضرت عباس علمبردار کی درگاہ میں تو حضرت عباس کی یاد آتی ہے، امام حسین کی درگاہ میں جاتے ہیں تو امام حسین کی یاد آتی ہے، مولا علی کی درگاہ میں جاتے ہیں تو ان سے ہمیں یاد آتی ہے. یہ چسنی نہیں ہے، اس کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا یہ غلط ہے. اور یہ بھی ایک بات بتا دیں کہ کوئی بھی شیعہ، ایک ادنا سے ادنا شیعہ جو بالکل کم نالج رکھنے والا ہے، اس کو بھی جو روزے اصل وہاں بنے ہوئے ہیں اس میں اور شبیہ میں دونوں میں فرق پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے. اس میں اب اصلاح کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شیعہ جو ہے اس کو جو ہے اصل سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اصل تو کوئی لا نہیں سکتا، نہ حضرت عباس علمبردار کا علم لا سکتا ہے، نہ جناب علی اصغر کا جھولا لا سکتا ہے. کہاں ہے تبرکات؟
کہ لائے گا. ظاہر سی بات چیت ہے وہ علم جو ہے وہ بھی شبیہ ہیں, وہ تبرکات بھی شبیہ ہیں, ہم اس کے لیے اس کی تعظیم کرتے ہیں. یہ لفظ چسنی جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے یہ بالکل ہی غلط ہے, اور اس سے بڑی تکلیف ہے اس پر, اور ہم کو بھی اس پہ بہت زیادہ اور تکلیف. جو یہ معاملہ ہے اس طریقے کے اور بھی معاملے آتے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے سوچنا چاہیے, اس کو بڑھانے کے لیے نہیں. اور یہ مسئلہ تبھی حل ہوگا جب خود صفی حیدر صاحب اپنی ان غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے وہ معذرت کر لے. قوم میں بہت سے مسائل چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوقاف کی بربادی ہو رہی ہے, عزاداری کے اس پر اٹیکس ہو رہے ہیں, کیا نام ہے, عقائد کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, تو قوم دھیرے دھیرے بٹ رہی ہے اور حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. تو قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ غلط کلپ میں کی ہوئی باتیں غلط ہیں, تو غلطی کا اعتراف انسان کو چھوٹا نہیں کرتا ہے, بڑا بنا دیتا ہے. کربلا نے ہم کو درس دیا کہ جناب حر معافی مانگنے کے بعد, غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد وہ کہاں چلے گئے. تو اتنا بڑا ادارہ ہے تنظیم المکاتب, وہ ختم ہو. قوم کی اور ناراضگی ہے, سب کو ناراضگی ہے اور ناراض ہونا بھی چاہیے. ہم نے ناراض ہو کے اپنے زندگی کا ثبوت دیا, لیکن اس کے بعد اگر جو معاملہ آ گیا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے, وہ صاحب امامہ ہیں کہ اس پہ معذرت کر کے مسئلے کو ختم کر دیں تاکہ قوم میں مزید ٹکراؤ نہ ہو سکے. میری یہی گزارش ہے آپ کے چینل کے ذریعے کہ وہ معذرت کر کے اس مسئلے کو ختم کریں. سر بہت شکریہ. اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور لائک کریں. بہت بہت دھنیہ واد.